آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یا میرے اللہ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ اس عظیم محفل روحانی نورانی وجدانی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ جو ہمارے بزرگ یا اللہ تیرے نیک بندے تیرے برگزیدہ بندے تشریف فرمائے جنہوں نے حکم فرمایا ہے چند منٹوں کی حاضری کے لیے، یا اللہ حضور کی سچی محبت نصیب فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأما السائل فلا تنهر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سبحان اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله۔
نبی کی یاد میں محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ نبی کی یاد میں محفل سجانا ہمیں نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہمیں نہ چھوڑیں گے سبحان اللہ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہمیں نہ چھوڑیں گے سبحان اللہ کہو تو چھوڑ دیں گے ہمیں زمانہ بھر کی سب محفلیں ارے کہو تو چھوڑ دیں گے ہمیں زمانہ بھر کی سب محفلیں مگر میلاد کی محفل سجانا ہمیں نہ چھوڑیں گے سبحان اللہ مگر میلاد کی محفل سجانا ہمیں نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ قابل صد احترام دوستوں بزرگوں نوجوان عزیز ساتھیوں میرے قبلہ بزرگان دین دعائے اللہ کی لم یزل اللہ رب العزت اسادی حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اے ضرور نہیں 500 بندہ ہوئے تو پھر جناب کو محفل سجدی ہے پھر وہ قبول ہوندی ہے رب کعبہ دی قسم ہے ایک بندہ بھی بہ کے محبت دے نال میرے آقا دی ذات تے درود چا پڑھے سنے محبوب دا کوئی معجزہ چا بیان کرے میرے سائن نہ دیتے بھی طرف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مشہور واقعہ ہے میں بزرگاں دے زیر سایہ بیٹھ کے چند منٹاں دی حاضری جو میں انشاءاللہ عرض کرنی ہے اللہ پاک میں حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے مشہور واقعہ ہے اور بارہا مرتبہ تسی سنے ہیں کہ حضرت سنے یوسف علیہ السلام آپ نو خریدنے واسطے اما جا رہی ہے نا مائی صاحبہ اٹی لے کے جا رہی ہے آج دی بولی دی گل کریے دھاگے والی گوٹی لے کے جا رہی ہے بزرگ تے جڑا لفظ اٹی انہوں سمجھ دے نے تے بچیاں نو پتہ نہیں دھاگے والی گوٹی لے کے جا رہی ہے تے کسی نے پوچھا اما جی تو کدھر جا رہی ہے ادھے تے بڑے بڑے بادشاہ تاج ور جا رہے ہیں تے تو لے کے دھاگی لے کے جا رہی ہیں اے دھاگے والی گوٹی لے کے جا رہی ہیں کہنے لگی میں بھی سنے یوسف علیہ السلام دے خریدار بن کے جا رہی ہیں اما جی بڑے بڑے تاج ور جا رہے ہیں تے تو اے دھاگے دی گوٹی فرمایا کہ آپ دے ظلف دا اقبال دا مول نہیں میں ایک آدیا کہ جدو یوسف علیہ السلام دے خریدارہ دے وچ میرا نام تو لکھے آ جائے گا اسی حضور دے ذکر دی محفل کے نام لکھوانا ہے انشاءاللہ میرے تو قبل الحمدللہ ذکر حضور دیاں سونیاں سونیاں ناتا شاید کہ بیان بھی ہوئے اسی جو بھی ہے اللہ سب دی حاضری قبول اور منظور فرمائے میرے قبلہ استادی مکرم شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالرشید رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک واقعہ فرماندے سن خطاب دے اندر جو کہ قبلہ مفتی نصیر الدین نصیر الحسنی صاحب دے بھی استاد ہیں آپ فرماندے ایک مثال دیندے سن کیڑی جا رہی نا کیڑی یا چونٹی تے اگے کبوتر بیٹھا ہے آپ ایک مثال دے کے سمجھانے توجہ فرما کبوتر نے پوچھا کیڑیے کتھے چلنی ہے کہنے لگی میں نے سونے نے بلایا میں مدینے چلی گیا انہیں کہا کہ بڑیاں ندیاں نالے سمندر پہاڑ تے تو کیڑی ہو کے مدینے انہیں کہا قد نہیں دیکھے جاندہ محبت تے پیار تے عشق دیکھے جاندہ ہے اللہ اکبر تھوڑی دیر گزری
کبوتر نے چوک چکی تے وہ کیڑی دے پن دے نال ڈگی چند گھڑیاں گزریاں چوک چکی تے کبوتر نے کیتی پرواز مسجد نبوی دے نور بھریا میناریاں تے پہنچے تے کیڑی سامنے آ کے کہنے لگی وے کبوترا تینوں تے مان سی اپنے پراں تے نبی دی محبت تے مان سی اے ویکھ لے مینوں سونے نے بلایا میں مدینے عاشق رسول ہے نا حاجیاں دا بیڑا جاری ہے اللہ پر اے محبت والا درس محبت والی محفل حاجیاں دا بیڑا جاری ہے مدینے پاک تے میرے نبی دا دیوانہ ہے میرے نبی دا مستانہ ہے تے او بھی جا کے حاجیاں دے بیڑے دے وچ بہ گیا اللہ اکبر جدو بیڑا تیار ہویا سواریاں پوریاں ہویاں تے ٹکٹ والے نے آ کے پوچھیا بابا جی تیرے کول ٹکٹ ہے تے بابا جی کہندے نے ٹکٹ تے ہے پر ہے مدینے والے کو انہوں نے کہا بابا جی یہ سادہ قانون ہے اگر ٹکٹ نہیں تے پھر اتر جاؤ بیڑے تو نیچے اتر جاؤ انہوں نے کہا یار میں اے کوئی پھٹے دے نہیں بیٹھا گا میں حاجیاں کی جتیاں دے وچ بیٹھ کے چلا جاواں گا میں نے اتارنا انہوں نے کہا بابا جی نہیں ساڑھے اتے بھی کوئی پوچھنے والے نے بابے تو پکڑیا تے بیڑے تو اتار دیتا جب بیڑے تو اتار دیتا نا تے بیڑا دریا دے وچ چل گیا اس عاشق رسول نے منہ کیتا مدینے دے والے کہہ رہے سبحان اللہ او تے انسان سی میرے نبی دا غلام رب کعبہ دی قسم اگر جانوراں نے بھی پکار کی دیئے تو میرے محبوب نے انہاں دے نال بھی پیار منہ مدینے دی طرف کیتا رو کے کہنے لگا میرے آقا جی آج پتا چلیا تسی امیران دے نبی او غریبان دے نہیں اکھاں دے جو آنسو دیا لڑیاں بہ گئیاں وضو کیتا اللہ اکبر نماز پڑھن واسطے ارادہ کیتا ایویں کھڑا ہو کے نیت پیا کردا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خضر جی آقا فرمایا میرا عاشق زارو قطار پیار ہوتا ہے انہوں بیڑے والے نے اتار دیتا ہے انہیں وضو پار کیتا ہے خضر دوڑ کے جاؤ دو نماز پار کر پڑھا دے وضو پار کیتا ہے تو نماز تلوار آ کے پڑھی انہیں جو نیت نماز دا ارادہ کرنے واسطے سیدھا کھڑا ہویا عاشق رسول تو سمی میرے نبی دے دیوانے ہونا مستانے واللہ اکبر میرے نبی دا پیار لے کے آئے ہو محبت لے کے بیٹھے ہو عاشق رسول دی بات سنو انہیں کھڑا ہویا تو پیچھے کسی نے ہاتھ رکھ دیا مڑ کے ویکھیا اللہ اکبر سبید چادر چہرہ نورانی ایک بابا جی کہنے کہ اے دیوانیاں ایتھے وضو کیتا ہے ہن اس کنارے تے نماز نہیں پڑھنی آئے اکھاں میر مینوں رب نے ہمت دے طاقت دتی آ جنوں سونے دریا کولوں پار گزار اکھاں میٹیاں اجے بیڑا درمیان دے وچ سی میرے نبی دا عاشق پار گزر بیڑے والے حیران ہو گئے اسی تے بابے نے اتار کے ایسی تے ساڑھے تو پہلے یہ دی وجہ کی ہے اللہ اکبر نبی دا پیار لے کے چلے آئے نبی دی محبت لے کے چلے آئے عشق لے کے چلے آئے میرے آقا دا وہ دروازہ ہے کہ میں ایت مبارک پڑھی ہے اور توجہ فرماؤ فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا میرا سونا محبوب جدو کوئی تواڈے دروازے تے آ جاوے اپنے غلاماں نو بھی کہہ چھوڑو تے کسے نو دروازے تو خالی نہیں موڑنا اکن سبحان اللہ کسے نو دروازے تو خالی نہیں موڑنا اللہ اکبر مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ ساڈا عقیدہ ہے کہ میرے آقا نے دنیا تے قدم رکھیا تے میلاد مصطفیٰ بن گیا میرے آقا نے جناب عائشہ کے کہنے تے معراج مصطفیٰ بن گیا اسی میلاد مصطفیٰ بھی بیان کرنے ہیں اسا معراج مصطفیٰ بھی بیان کرنے ہیں سونے محبوب نے معجزے بھی بیان کرنے ہیں سنی نبی سائیں دا جدو نام سندا ہے تے ٹھر جاندا ہے عزیز انسان ہے دیکھو نا جانوراں کیویں پیار کرتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما
اللہ اکبر. میں دو چار گلاں پیار دیاں دسنیاں تے اپنی حاضری مکمل توجہ فرماؤ. میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں، صحابہ کرام دا مجمع ہے، میرے نبی دی محفل سج کدھر صدیق اکبر نے، سونے فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، دیگر صحابہ محفل سجی ہوئی ہے. ایک رابی گزریا تے مجوسی مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھ ہویا، اگ دی پوجا کرنے والا ہے. ویکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنا ادب تے اتنا احترام تے بول پیا. کہنے لگا کہ تواڈے درمیان دے وچ اے بیٹھن والا کون ہے؟ اس دا تعارف تے کراؤ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، اے رابی اے ساڈے میٹھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے ساڈا محبوب ہے. مجوسیہ کافرہ میرے آقا دا ادب ویکھ کے برداشت نہ کر سکیا. کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے نالوں ماڑا بندہ میں جہان وچ ویکھیا ہی نہیں. ہاں جو کافر ہے کوئی پوچھیا میرے صدیق اکبر، میرے سونے محبوب نے فاروق اعظم کو پوچھیا. کہنے لگا کافر مجوسی اگلی پوجا کرنے والا کہ میں تواڈے ورگا ماڑا بندہ ویکھیا نہیں. حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لئی، قریب ہا کہ اس کا سر تن کو جدا ہو جاتا. میرے میٹھے محمد کریم نے فرمایا فاروق اعظم بیٹھ. کہنا سبحان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی ارا، میرے پیارے سے آبا سن لو، میرا دیکھن ریال ہے واسمعوا ما لا تسمعون، میرا سنن ریال جو میں پیا ویکھنا اے تسی نہیں ویکھ رہے. انی ارا ما لا ترون واسمعوا ما لا تسمعون. اینو کچھ نہ کمی چل گڑیاں تو بعد ویکھی میرا کس طرح مرید ہوتا ہے. پہلے اعتراض کرتا ہے تواڈے نال ماڑا بندہ دنیا دی کوئی ہے. فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی، فرمایا رک جا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تلوار گر گئی. چند گھڑیاں گزریاں، ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے سونا یہ تو سچا نبی ہے نا، پھر میں نے کوئی معجزہ تے دکھا دے. کہہ دو سبحان اللہ، میں مان جاواں گا تسی اللہ دے سچے نبی ہو. آپ نے فرمایا کی دیکھنا چاہنا ہے؟ گو پکڑ کے جا رہی ہے. عرض کرتا ہے سونیا اے جڑی میری گو ہے نا میں پکڑ کے جا رہی ہوں، اے تواڈی نبوت دی گواہی چلے گی. میں مانو اس تسی اللہ دے سچے نبی ہو. آقا سبحان اللہ. کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے رابی سامنے رکھ دے. گو سامنے آگے. ان ساڑے واسطے بھی میرے آقا دا حکم ہے، اساں کس طرح پورے کرنے ہیں. اوہ اس درندے پرندے چرندیاں نو ویکھو میرے نبی دا کی میں حکم آتا ہے. میرے آقا نے فرمایا گو ہاتھ کہن لگی. جدو حضور نے فرمایا اے گو، عرض کر دیئے لبیک و سعدیک، سونیا میں حاضر ہاں. پوچھو تو صحیح، حکم دے کرو. میں غلامہ حاضر ہاں. لبیک و سعدیک، سونیا میں حاضر ہاں. میرے آقا نے فرمایا اے دس تو کہن دی عبادت کرنے. کیونکہ مجوسی پکڑ کے بدائیو خدا نو خدا بھی نہ بندہ. پہلے بات پہ وحدانیت ہی آئی نا. تے جدوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ اس کونو کہا تو کس دی عبادت کرنی ہے، بول کے کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ، میں اس رب دی عبادت کرنی ہے جس رب دا عرش عظیم وفی الارض سلطانہ، میں اس رب دی عبادت کرنی ہے جیندہ عرش آسمانات ہے، جنی حکومت زمینات بھی ہے. وفی البحر سبیلہ، جدے راستے سمندران دے وچ بھی نے، میں اس رب دی بندگی کرنی ہے. سرکار نے فرمایا سن لیا ہی تو میرے رب نو نہیں مندہ ہے، اے تیری پکڑی گو کی کہہ رہی ہے. سائیں فرمایا ٹھیک ہے میرے کریم دی گواہی ہو گئی ہے، ان میرے بارے دس. کہہ دے سبحان اللہ. تیری گو میرے رب نے بولن دی طاقت دیتی. اے بول کے کہن لگی انت رسول رب اللہ
میرے سونے نبی دی گواہی آ رہی ہے ادھر فرمان دینا لک سونے میاں ہو ربی ہو پر میرے آقا نال نہیں رلے دے او کون پایا کون تے کل دی گلے محبوب جنے پیارے ازل دے او یوسف نبی مصر وکایا تے جتے زور شکے دے اے چلے دے اے سب صدقائے محبوب میرے دا کوئی دور تے دیوے نبل دے سارے نبی شان والے اللہ نے میرے نبی نو اعلیٰ بنایا کہہ دو سبحان اللہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اعتراض کرتے آپ اللہ دے نبی بھی نہیں کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے مسلمانوں مبارک ویسی ہر نبی دے منع سارے نبی شانہ والے سارے نبی عزت والے پر اللہ نے سارے نبی نو عرف و اعلیٰ بنایا ہے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے تو میرے دوستوں توجہ فرما جدو گو بولیے کہنے لگی زونے آئے آنتا رسولو اور رب العالمین سنیا تسی اللہ دے سچے رسولو نال کہنے لگی وخاتم النبیین آخری نبی تے کہنے لگی قد صدقنا اے سنیا جس نے توانو منیا او کامیاب ہویا جنہیں انکار کیتا جہنم دا اقدار یہ میرے نبی دے نال کس کس نے پیار نہیں کیتا آج سارے بزرگاں نے حکم فرمایا حضور دا ذکر کہہ دے سبحان اللہ یہ تے پھر بھی جاندار رہا ایکو پتھرہ نے میرے آقا دے نال کیا کہہ دے سبحان اللہ کیتا ہے کہ نہیں میرے مولا نے شیر خدا آج میں اپنی مسجد اندر صبح کتاب پڑھ کے اپنے نمازیوں درس دے وچ یہ فرمان سنا رہی ہے توجہ فرماؤ میرے آقا علیہ السلام جا رہے پہاڑی علاقے نال مولا علی شیر خدا بھی جا رہے چند قدم کیتے نا ایسا جی پیاری محبت بری آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ دو زبان حضرت مولا علی شیر خدا نے سجے بھی دیکھیا کھبے بھی دیکھیا آپ فرماتے ہیں آواز تے آ رہی ہے پڑھن والا بندہ نظر نہیں آ رہا آواز آ رہی ہے پھر چند قدم کیتے پھر آواز آئی وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا علی شیر خدا فرماتے نے توجہ فرماؤ پھر میں دیکھیا آواز آ رہی ہے لیکن پڑھن والا نظر نہیں آ رہی ہے آواز آ رہی ہے حضور کی ذات درود و سلام پڑھیا جا رہی ہے پڑھن والا نظر نہیں آ رہی ہے میرے دوستہ توجہ فرما آپ فرماتے ہیں پھر تیسری مرتبہ پھر جدو آواز آئی پھر میں غور کیتا کہ سبحان اللہ قربان جاواں آواز آ رہی ہے پر پڑھن والا نظر نہیں بھی آمدہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی کے پیا ویکھ دے ہو سونیا جیڑا سلام پیا پڑھدا ہے میں تواڈے عاشق نو ویکھنا وا آواز تے پئی آندی ہے پڑھن والا نہیں نظر آندا فرمایا قریب آ جاؤ میرے مولا علی قریب آئے فرمایا پہاڑ دی چوٹی دی طرف ویکھ آپ نے پہاڑ دی چوٹی دی طرف ویکھیا فرمایا پتھر موجود ہے عرض کیتی آقا میں ویکھیا فرمایا میری ذات تے پتھر سلام پیا فرمایا او جڑا چوٹی تے پتھر ہے او میری ذات تے سلام پڑھ اے میرے نبی نال پتھر بھی پیار کیا جانور تے جانور رہ گئے جاندار تے جاندار آ گئے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دی مخلوق تمام مخلوق نے پیار کیتا ہے اللہ پر توجہ فرماؤ میرے سے نبی دے نال میرے نبی دے صحابہ نے کتنا پیار کیتا ہے جنگ احد ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آمد اس طرف لے کے آئے جنگ احد ہے کافر تیر برسا رہے
ایک میرے نبی دا صحابی ہے جن کا نام حضرت قتادہ ایویں سینہ تان کے نہ کھڑے ہو گئے، کہہ دو سبحان اللہ، میرے آقا دے سامنے بھئی کوئی تیر میرے آقا دی طرف نہ آ جائے، حضور تو جان قربان کر رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کافر تیر برسا رہے ہیں، آپ جناب سینہ تان کے کھڑے ہو گئے میرے نبی دے صحابی، آپ جڑی گل کی تھی عاشقاں نے کیا منظر کشی کی تھی، آپ فرماندے او مارو مارو بے شکی مارو، ایویں سینہ تان لیا، فرمایا میرے یار دے ول تیر نہ جاوے، مینوں وجن پے مینوں لگن پے، ہائے ہائے جان قربان کر دیتی، مارو بے شکی او مینوں مارو تے میں عذر نہ بھول لے آواں، او جے سجن میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پا۔ اے حضرت بلال دا بھی نعرہ ہے، سبحان آپ اللہ، نے بھی یہ نعرہ توجہ فرماؤ، قربان جاواں آپ سینہ تان کے کھڑے نے، جسم دے اتے تیر پہ لگ دے نے، آپ پائیاں پھیلا کے کھڑے ہو گئے، بازو پھیلا کے، میرے آقا جی طرف تیر نہ جائے، ایک ظالم نے تیر ماریا، آپ دی اکھ دان نہ بہر آ گئے، زمین تے گر گیا۔ توجہ فرماؤ کون سی؟ میرے نبی دا صحابی سی، صحابی دا عقیدہ دیکھو، آج اگر کوئی ماڈرن حساب دا پروفیسر ہوتا ہے انہیں کہنا ہے کہ یہ دا کنیکشن ہی ختم ہو گیا، ایک تو جمع نہیں، لیکن حضور دا صحابی آ ایویں جناب بیٹھے آیا خدا آنا چکیا، میرے نبی کریم دے وال رخ کیتا، جدو میرے آقا نے فرمایا جسم دے اتے تیر لگے نے پر عقد آنا پہر آیا، تاریخ دے اندر پڑے آئے میرے آقا دے آنسو جاری ہو، اللہ اکبر فرمایا یار گھبراوی نہ پریشان نہ ہوئی، ذرا قریب آ جا، میرے قریب آقا دا صحابی حضرت قتادہ قریب آیا، خدایانا لے کے سامنے آیا، حضور پونجت میں سارے تیر برداشت کر لے پر تواڈے وال تیر آنے دیتا نہیں، ایک ظالم نے تیر ماریا تے اقدانہ گر گیا، سائیں فرمایا قریب کر، قریب لے کے آیا، میرے آقا نے اکن سبحان اللہ ید اللہ والے ہاتھ دے نال عقد آنا چکیا ہے، کہہ سبحان اللہ، عقد آنا چکیا ہے، چکے تے اپنے مقام تے رکھ کے ناک والے تھے، لعاب دہن چ لگایا، لعاب دہن لگا کے میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیتے، اپنے کریم مالک دی بارگاہ دے وچ دعا کیتی، اللہم اقصہ جمالا، یا اللہ اکھ میں رکھ دیتی ہے میرے غلام نو خوبصورتی عطا فرما، مسلمان آیا کہ ٹھیک ہو گئی، پتہ چلیا جیڑا بھی دکھی میرے آقا دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا، آ کے عرض کیتی میرے محبوب نے دعا کیتی تے رب نے کرم کر چھڑیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اے جڑی میری اکھ آئی نا اینوں تے کدے کدے تکلیف ہو جاندی ہے، جڑی اکھ دا انا نکلیا حضور نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال تے رکھیا تے لعاب چلائی تے میری اکھ ٹھیک ہو گئی، اے دے نال وی اے دی جڑی بصارت تیز ہو گئی، کہہ دو سبحان اللہ، تے پھر کیوں نہ کبھی مل کے کہ خدا فرمایا میں بھوبا زمانے سارے تیرے نے، تو سبھی میرے نبی دے غلام بن جاؤ، میرے نبی دے سنا خان بن جاؤ، مسلمانوں